سوال نمبر 4 ہے، ایک شخص نے سواری مانگی تو آپ خاتم النبیین نے اسے کیا جواب دیا؟ صفحہ نمبر 17 پر اس کا آنسر ہے، ایک شخص نے حضرت محمد رسول اللہ سے سواری مانگی تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میں تم کو اونٹنی کے بچے پر سوار کروں گا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اونٹنی کے بچے کا کیا کروں گا؟ آپ وسلم نے فرمایا، ہر اونٹ اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے۔ سوال نمبر 5، انصاری صحابیہ کے ساتھ آپ وسلم کے مزاح کا واقعہ تحریر کریں۔ صفحہ نمبر 17 پر اس کا آنسر ہے، ایک انصاری صحابیہ آپ وسلم کی خدمت میں حاضر تھی۔ آپ وسلم نے ان سے فرمایا، یہاں سے لے کر 3 لائنیں ٹھیک ہے مگر سیاہی بھی تو ہے، یہاں تک کر لیں۔ آگے آتا ہے، خالی جگہ پر کریں، ہر اونٹ اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، مزاح میں بھی کسی کی حق تلفی اور نقصان نہ کیا جائے۔ جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹی بات کرتا ہے، اس پر افسوس ہے۔ امیروں میں سے جو کوئی تمہیں اللہ کی نافرمانی کا حکم دے، اس کی اطاعت نہ کرو۔ السلام علیکم۔ جن لوگوں کے پاس اردو کی بک ہے کلاس 7 کی، وہ پیج نمبر 16 نکال لیں، اور جن کو ایسے ہی پڑھنا ہے ویسے ہی پڑھیں۔ سبق 3، نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی حیات پاک اور حسن لطیف۔ نئے الفاظ: کمال، غرض، غضب، کامل، بشریت، جذباتی۔ اسلام دین فطرت ہے، ایک جیسی کیفیت سے انسان اکتا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت سے انسان پر مختلف وقت میں مختلف کیفیات طاری ہوتی ہیں۔ کبھی سنجیدگی طاری ہوتی ہے اور کبھی انسان مزاح کی کیفیت میں ہوتا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی سیرت طیبہ کا کمال یہ ہے کہ ہر حال میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی ذات مبارکہ کا عملی نمونہ ہے۔ عام انسانوں کے لیے مختلف کیفیات میں اعتدال میں رہنا مشکل ہوتا ہے، لیکن نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم ہر کیفیت میں اعتدال میں رہتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم سے سنی ہوئی ہر بات یاد کرنے کی غرض سے لکھ لیتا، پس قریش نے مجھے منع کیا اور کہا، تم رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی کہی ہر بات لکھ لیتے ہو، حالانکہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم بشر ہیں، کبھی غضب کی حالت میں بات کرتے ہیں اور کبھی رضا کی، یعنی یہ دونوں حالتیں جذباتی کیفیات ہیں۔ پھر میں نے لکھنا چھوڑ دیا اور اس بات کا ذکر رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم سے کیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک سے اپنے ذہن مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، تم ہر بات لکھ لیا کرو، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کیفیت کوئی بھی ہو، اس منہ سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ حدیث میں ہے کہ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم ہمارے ساتھ خوش طبع فرماتے ہیں؟ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، ہاں، لیکن میں اس خوش طبعی میں صرف حق بات کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کو عالم بشریت میں کامل اور بہترین بنایا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے کبھی رسول اللہ خاتم النبیین کو قہقہ مار کر ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ
وعلی آلہ وصحبہ وسلم صرف تبسم فرماتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم بچوں کے ساتھ بھی دل لگی فرماتے اور ان کا دل بہلاتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے دو کان والے رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اے دو کان والے کہنا بھی ظرافت اور خوش طبعی کے طور پر تھا۔ ایک شخص نے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم سے سواری مانگی تو رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو اونٹنی کے بچے پر سوار کروں گا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم، میں اونٹنی کے بچے کا کیا کروں گا؟ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر اونٹ اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے یہاں اس شخص سے مزاح بھی فرمایا اور اس میں حق اور سچائی کی رعایت بھی فرمائی۔ سواری طلب کرنے پر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے جب اونٹنی کا بچہ مرحمت فرمانے کا وعدہ فرمایا تو اس شخص کو تعجب ہوا کہ مجھے سواری کی ضرورت ہے اور اونٹنی کا بچہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اس پر سواری کی جائے، تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے اس کے تعجب کو دور کرتے ہوئے اور اپنے مزاح کا انکشاف کرتے ہوئے فرمایا کہ میں تجھے سواری کے قابل اونٹ ہی دے رہا ہوں، مگر وہ بھی تو اونٹنی ہی کا بچہ ہے۔ ایک بوڑھی عورت آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں کوئی بڑھیا داخل نہیں ہوگی۔ اس بڑھیا کو یہ سن کر بہت دکھ ہوا۔ وہ رنجیدہ حال پلٹنے لگی تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں کوئی عورت بڑھاپے کے عالم میں داخل نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جوانی کی عمر میں لوٹا دیں گے۔ ایک انصاری صحابیہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھی۔ آپ سلم نے ان سے فرمایا، جاؤ جلدی سے اپنے خاوند کے پاس جاؤ، اس کی آنکھوں میں سفیدی ہے۔ وہ ایک دم گھبرا کر خاوند کے پاس پہنچی تو خاوند نے پوچھا، کیا مصیبت ہے؟ اس طرح گھبرا کر دوڑی کیوں چلی آئی؟ اس نے کہا کہ مجھے میرے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے خبر دی ہے کہ تمہاری آنکھوں میں سفیدی ہے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، مگر سیاہی بھی تو ہے۔ تب اسے اندازہ ہوا کہ یہ مذاق تھا اور ہنس کر خوش ہوئی اور فخر محسوس کیا کہ اللہ کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم مجھ سے اس قدر بے تکلف ہوئے کہ میرے ساتھ مذاق فرمایا۔ اللہ کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کچھ ارشاد فرماتے تو صحابہ ہمتاً گوش ہو کر سنتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کہتے تو حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بھی ان کی گفتگو میں شریک ہوتے۔ کوئی بات تفریح طبع کی ہوتی تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بھی اس سے لطف اندوز ہوتے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بات پر ہنستے تو آپ سلم بھی ان کا ساتھ دیتے۔ آپ سلم بھی کہہ لیں آپ، اور اس کے اوپر چھوٹا سا سلم ایسے لکھ لیتے ہیں جب آپ کو جلدی میں پڑھنا ہوتا ہے، بھی ان کا ساتھ دیتے۔ ایک مرتبہ آپ سلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھ کر
کھجوریں کھا رہے تھے، آپ سلم نے کھجور کی گٹھلیاں حضرت علی کرم اللہ وجہ کے سامنے رکھنا شروع کر دیں۔ آپ سلم کو دیکھ کر باقی اصحاب نے بھی گٹھلیاں حضرت علی کرم اللہ وجہ کے سامنے رکھنا شروع کر دیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے مزاح سے فرمایا، گٹھلیوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ علی کرم اللہ وجہ کتنی کھجوریں کھا گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے برجستگی سے عرض کیا، سب سے زیادہ تو وہ کھا گئے جو گٹھلیوں سمیت کھا گئے۔ عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں غزوہ تبوک میں آپ سلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ سلم ایک چمڑے کے خیمے میں تھے۔ میں نے حضرت محمد رسول اللہ کو سلام کیا۔ آپ سلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ اندر آ جاؤ۔ میں نے عرض کیا، پورا داخل ہو جاؤں؟ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں پورے داخل ہو جاؤ۔ پھر میں داخل ہو گیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مزاح کیا کرتے تھے اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اس بات پر خفا نہیں ہوتے تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے زیادہ کسی شخص کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ مزاح میں بھی کسی کی حق تلفی اور نقصان نہ کیا جائے۔ ابو سعید بیان کرتے ہیں، رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے علقمہ بن مجزز کو ایک لشکر میں بھیجا۔ میں بھی اسی لشکر میں شامل تھا۔ راستے میں کچھ لوگوں نے اجازت مانگی تو انہوں نے ان کو اجازت دی اور ان پر عبداللہ بن حذیفہ کو امیر بنایا۔ میں بھی ان کے ہمراہ تھا۔ انہوں نے کچھ پکانے کے لیے آگ جلائی۔ عبداللہ بن حذیفہ نے خوش طبعی کے طور پر کہا، کیا تم پر میری اطاعت واجب نہیں ہے؟ انہوں نے کہا، یقیناً۔ عبداللہ بن حذیفہ نے کہا، تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں کہ اس آگ میں کود جاؤ۔ کچھ لوگ کھڑے ہوئے۔ جب انہوں نے گمان کیا کہ وہ کودنے والے ہیں تو کہا، رک جاؤ، میں تو تمہارے ساتھ مزاح کر رہا تھا۔ جب لشکر واپس مدینہ منورہ آئے تو رسول اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے اس واقعے کا ذکر کیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، ان امیروں میں سے جو کوئی تمہیں اللہ کی نافرمانی کا حکم دے، اس کی اطاعت نہ کرو۔ یعنی مزاح میں بھی شریعت کی پابندی لازم ہے۔ حدیث پاک میں ہے، تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی کوئی چیز ہرگز نہ لے، نہ ہنسی مذاق میں اور نہ حقیقت میں، سچے طور پر۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹی بات کرتا ہے اس پر افسوس ہے۔ الفاظ معنی: مزاح، ہنسی، حق تلفی، کسی کا حق نہ دینا، خوش طبعی، دل لگی، شریعت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والا مجموعہ، فخر، ناز، برتری، ہمتن گوش، پوری توجہ۔ سوالات کے جوابات دیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ خاتم النبیین کی ہر بات لکھنا کیوں چھوڑی؟ اس پر آپ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ صفحہ نمبر 16 پر ہے۔ قریش نے انہیں منع کیا اور کہا، تم رسول اللہ کی کہی ہر بات لکھ لیتے ہو، حالانکہ آپ سلم بشر ہیں، کبھی غضب کی حالت میں بات کرتے ہیں، کبھی رضا کی، یعنی یہ دونوں حالتیں جذباتی کیفیات ہیں۔ پھر میں نے لکھنا چھوڑ دیا اور اس بات کا ذکر رسول اللہ سے کیا۔ آپ سلم نے اپنی انگشت مبارک سے اپنے ذہن مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، تم ہر بات لکھ لیا کرو، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کیفیت کوئی بھی ہو، اس منہ سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ سوال نمبر 2، ام المومنین حضرت عائشہ نے آپ خاتم النبیین کے متعلق کیا فرمایا؟ صفحہ نمبر 17 پر ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے کبھی رسول اللہ
خاتم النبیین کو کا مار کر ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، آپ خاتم النبیین صرف تبسم فرماتے تھے۔ سوال نمبر 3 ہے، بچوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاح کا کوئی واقعہ تحریر کریں۔ یہ دیکھیں صفحہ نمبر 17 پر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بچوں کے ساتھ بھی دل لگی فرماتے اور ان کا دل بہلاتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ خاتم النبیین نے ان سے فرمایا، اے دو کان والے رسول اللہ کا حضرت انس سے اے دو کان والے کہنا بھی ظرافت اور خوش طبعی کے طور پر تھا۔ یہاں تک۔ سوال نمبر 4 ہے، ایک شخص نے سواری مانگی تو آپ خاتم النبیین نے اسے کیا جواب دیا؟ صفحہ نمبر 17 پر اس کا آنسر ہے، ایک شخص نے حضرت محمد رسول اللہ سے سواری مانگی تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میں تم کو اونٹنی کے بچے پر سوار کروں گا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اونٹنی کے بچے کا کیا کروں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر اونٹ اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے۔ سوال نمبر 5، انصاری صحابیہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاح کا واقعہ تحریر کریں۔ صفحہ نمبر 17 پر اس کا آنسر ہے، ایک انصاری صحابیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، یہاں سے لے کر 3 لائنیں ٹھیک ہے مگر سیاہی بھی تو ہے، یہاں تک کر لیں۔ آگے آتا ہے، خالی جگہ پر کریں، ہر اونٹ اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، مزاح میں بھی کسی کی حق تلفی اور نقصان نہ کیا جائے۔ جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹی بات کرتا ہے اس پر افسوس ہے۔ امیروں میں سے جو کوئی تمہیں اللہ کی نافرمانی کا حکم دے اس کی اطاعت نہ کرو۔